علیکم ناظرین، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جناب یعنی کہ حماس نے تو چونکا دیا ہے بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیے. ایسا کیا ہوا کہ 20 سال سے جو غزہ میں حکومت تھی حماس کی، اس نے آخر کیوں چھوڑی؟ حماس کی اپنی ہی حکومت نے جو ہے نا چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی. یہ رائٹر نے خبر دی ہے سب سے پہلے، اور پھر پوری دنیا ہی جناب، پوری دنیا کا میڈیا جناب اس پہ لگ گیا ہے. کیا یہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی یعنی سفارت کاری کی ایک بہت بڑی کامیابی دیکھا جائے تو؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ حماس نے جناب بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا نئی حکمت عملی اختیار کی ہے، یا پھر بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ غزہ میں کیا واقعی ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ بھی بتائیں گے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پوری کہانی سنائیں گے، اسی لیے گزارش ہے کہ آپ میری جو ویڈیو ہے وہ آخر تک ضرور دیکھیے. اس کے بعد آتے ہیں ناظرین، دنیا بھر کی جو میڈیا کی جو نظریں ہیں اس وقت غزہ میں جو ہے نا لگی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں. بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ یعنی کہ اشارہ دیا ہے کہ وہ غزہ کی انتظامی حکومت جو ہے نا چھوڑنے پر آمادہ ہے، اور ایک ٹیکنوکریٹ جو مطلب کمیٹی ہے اس کے حوالے کرنے پہ آمادہ ہے. یعنی کہ روزمرہ کے جو مطلب سرکاری معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ایسے ماہرین جو چلائیں جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہوں. اور جو ہے نا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلسل جنگ، تباہی اور انسانی بحران اور بین الاقوامی دباؤ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے جو مختلف ماہرین کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ غزہ میں جو ہے نا جو عام شہری ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہے. اس وجہ سے بھی حماس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ ماڈل ہے وہ تقریباً ٹرمپ صاحب نے ہی، امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے ہی اس پر کیا تھا. اور اب جو ہے نا یہ کیا واقعی ماننے کو تیار؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں وہاں پہ مسلسل کوئی امداد نہیں جاری، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے، مسلسل بمباری ہے، مسلسل قتل عام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے حماس نے یہ فیصلہ کیا ہو. جبکہ جو عالمی برادری ہے وہ بھی ایک ایسے ہی انتظامی نظام جو ہے نا وہ چاہتی تھی جس کے مطابق جو ہے نا غزہ کا انتظام چل سکے. اور سوشل میڈیا پہ بعض رپورٹس جو ہے نا وہ ایسی آ رہی ہیں کہ جناب جو حماس ہے اس نے مکمل طور پہ ہتھیار ڈال دیا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حماس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی تصدیق ہو سکے. ہاں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں جو مذاکرات ہوں گے ان میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں امریکہ کی. جناب کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو مطلب حمایت ہے ایک ایسی ٹیکنوکریٹ ماڈل پر کام ہو رہا ہے جو کہ غزہ میں ایک سول جو ہے نا انتظامیہ قائم کی جا سکے. ایسا ہو کہ یا خطے کے جو مطلب سیاست ہے اس پہ میرے خیال میں گہری جو ہے نا اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. لیکن یہ منصوبہ کیا کامیاب ہوگا؟ تو یہ تو اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہی ہو سکتا ہے. ابھی ہم اس کی کوئی زیادہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے. دوسری طرف اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ پر ایک ایسا جو ہے نا نظام ہو جہاں پہ جو ہے نا مستقبل میں دوبارہ مسلح تصادم نہ ہو. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے بیانات تو آتے ہیں کہ جناب آزاد فلسطینی ریاست کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور کبھی کہتا ہے نہیں جناب آزاد فلسطینی ریاست ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. تو اس کے تو منصوبے ایسے ہی ہیں. تو لیکن ظاہر ہے ٹرمپ صاحب نہیں ایسا کہا ہوگا، تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ نہیں چاہتا کہ مسلح تصادم ہو، جبکہ جو ہے نا امداد بھی پہنچے اور لوگوں کی جو ہے نا مشکلات وہ تھوڑی کم ہوں. اگر حماس حکومت چھوڑ دیتی ہے تو کیا واقعی غزہ میں امن آ جائے گا؟ سوال تو بنتا ہے یار. تو دیکھنے والی بات ہے. لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت عوام کے مسائل حل کر سکے گی یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسرائیل فلسطین کے درمیان جو تنازع ہے وہ مستقل جو ہے نا حل کی طرف کیا بڑھ سکے گا؟ تو مجھے لگتا ہے ٹرمپ صاحب جو ہے نا کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. یہ جو یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہسٹری میں ایسا بھی نہیں ہوا. اب ان سوالات کے جواب تو مستقبل کے میں ہی ہم مطلب ڈھونڈ پائیں گے. لیکن جو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ہر ملک میں اس سے خطے میں مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا سیاست پر گہرے اثرات ہوں گے. یہ پکی بات ہے. آپ کی کیا رائے ہے بتائیے گا ضرور غزہ کے متعلق. اگر مجھے لگتا ہے جو جہاں تک مجھے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ باز نہیں آئے گا، یہ باز نہیں آئے گا. ہاں البتہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ وہ فائدہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مطلب امداد ہے وہ جا سکے. کیونکہ دیکھیں حماس جب حکومت چھوڑ دی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ حماس کے پاس سب کچھ جاتا ہے، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں انسانی مطلب امداد لوگوں تک پہنچ سکے، ان کی مشکلات جو ہے نا وہ کچھ کام ہو سکے. لیکن یہ جو اسرائیل ہے یہ اپنی حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے گا. بالکل مجھے ایسا ہی
لگ رہا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مطلب جو سوشل میڈیا پہ جو رپورٹس چل رہی ہیں کہ نہیں جناب جو حماس ہے اس نے مستقل جو ہے نا اپنے ہتھیار وغیرہ ڈال دیے ہیں, تو ایسی کسی ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ ہتھیار ڈال لیں گے. ہاں مستقبل میں مذاکرات کے دوران اس معاملے کو شاید اٹھایا جائے گا اور شاید حل بھی کیا جا سکے. اور لگتا ہے یہی ہے کہ حماس نے ظاہر ہے اگر حکومت چھوڑنے پہ آمادگی ظاہر کر دی, 20 سال حکومت تھی جناب ان کی, تو اسے چھوڑنے پہ آمادگی ظاہر کر, ظاہر ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ اسے جو ہے نا ہتھیار بھی ڈالنے ہوں گے, ہتھیار جو جمع کروانے ہوں گے, اور میرے خیال میں وہ حماس تو اپنی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ پوری کر رہا ہے. لیکن اسرائیل مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا. لیکن ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایسا کرنے پہ ہاں اسے مجبور کر دیں. یہ ممکنات میں سے ہے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ جب کسی کے پیچھے ہاتھ جو پڑ جائے نا تو پھر اگلا ہاں مجبوری ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں کچھ نہ کچھ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ حل ہو سکے. اور پھر یہ بھی کہ اگر حماس ایسا کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اچھی مثبت پیش رفت ہو, کہ وہ بھی جو ہے نا مطلب ان حالات سے جو وہ وہاں پہ مسلسل بمباری, بچوں کا دیکھیں وہاں پہ ایسی ویڈیوز آئی ہیں جن میں بچے سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہو سکے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ ہو سکتا ہے. تو آپ کو پتا ہے ترکیہ نے بھی جو ہے نا امن فورس بھیجنے کے بارے میں کہا تھا, جس سے کہ اسرائیل نے بالکل کہا تھا کہ نہیں جناب ہاں بالکل ترکیہ کی فوج نہیں آ سکتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس نے اگر ایسا بڑا بیان دیا ہے تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ اس بارے میں کون سا بیان دیتے ہیں. اب ان کی جو بیان ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیان آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران میں جو ہے نا جو آیت اللہ خامنئی صاحب کا جنازہ ہے وہ جناب ابھی بھی لوگوں کی تعداد کے رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ جناب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے دیدار کر رہے ہیں اور دھاڑے مار کے رو بھی رہے ہیں. لیکن مجتبیٰ خامنئی صاحب جو کہ موجودہ سپریم لیڈر ہیں وہ جناب کہیں نہیں ہے. ان کے البتہ 3 بیٹے جو ہیں نا وہ شریک ضرور ہوئے ہیں ان کی آخری رسومات میں, جبکہ وہ خود نہیں ہوئے. اس کی بڑی وجہ مین آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی کی وجہ سے ہی وہ جو ہے نا اپنے والد کی جو نماز جنازہ ہے اس میں شریک نہیں ہوئے. اب تک کی یہی اطلاع ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایران والا معاملہ ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ ایران کی یہ ہے کہ تمام جگہوں پر جہاں بھی یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا شام کے حوثی ہیں وہ سب جو ہے نا ان کو مطلب ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے. تو ایران نے کہا تھا کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی شک میں ہی شامل ہے, اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہو کہ نہیں جناب یہ ہونا چاہیے. اور حماس نے بھی اب دیکھیں دنیا داری کی حماس نے تو کمنٹمنٹ پوری کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس پہ کیا کرتا ہے. اب اسرائیل کا ظاہر سی بات ہے اسرائیل کچھ نہ کچھ تو کرے گا, لیکن جو بھی کرے گا آپ کو بتائیں گے. لیکن اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور کامنٹس کیجئے گا اپنی رائے دینے کے لیے کہ اگر آپ کو بالکل میری کوئی بات اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے تب بھی مجھے میرے خیال میں ضرور بتانا چاہیے آپ کو. تو میں ایسی ہی امید رکھوں گی کہ آپ مجھے کامنٹ ضرور کریں گے. تو مجھے اگلی جو بھی بریکنگ نیوز ہوگی, جو بھی اس معاملے میں جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. تب تک کے لیے مجھے جو ہے نا وہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.